قرآن مقدس کی آپ حضرات سورہ لقمان سن رہے ہیں، اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 22 ہے، 23 ہے اور 24 ہے۔ 3 آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہے۔ ان آیتوں سے پہلے آپ حضرات نے یہ بات سنی کہ اللہ رب العزت جب ان کو دعوت دی گئی انسانوں کو اللہ کی طرف بلانے کی، اللہ کے قرآن کی طرف ان کو بلایا گیا، تو ان لوگوں نے یوں کہہ دیا کہ ہم تو اپنے باپ داداؤں کی روش چلیں گے۔ تو قرآن کریم نے یہ بات کہی تھی کہ اگرچہ تمہارے باپ دادا کو شیطان نے عذاب کی طرف بلا لیا ہو، پھر بھی چلو گے، گمراہی کی طرف ہو، اللہ کے عذاب کی طرف ان کو دعوت دی ہو اور اس دعوت کو انہوں نے قبول کر لیا ہو، تو تم بھی ان کے پیچھے چلو گے۔ یہ بات قرآن کریم نے کہی تھی۔ تو یہ ان کا ذکر تھا جن کو قرآن کی دعوت جن پر پیش کی گئی، جن پر دین اسلام پیش کیا گیا، اور انہوں نے یوں کہہ کر ٹھکرا دیا کہ ہم تو اپنے باپ داداؤں کے دین پر ہی ہیں اور ہم اسے چھوڑنے کے نہیں۔ اور ایک وہ لوگ تھے کہ جن کو جو ان کے مد مقابل تھے، جن کے سامنے اسلام پیش کیا گیا، قرآن پیش کیا گیا، پیغمبر جناب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دعوت و تبلیغ کی، تو ایسی صورت میں ایک جماعت وہ تیار ہوئی کہ جس نے اپنے چہرے کو اللہ کی طرف کر لیا، یعنی جو مسلمان وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جس نے اپنا چہرے کو مسلمان بنا لیا۔ مسلمان کا مطلب یہ، یسلم کے معنی کیا ہے؟ فرما بردار، تابع دار، اور چہرے سے مراد یا چہرہ ہے، اور چہرہ اس لیے اللہ رب العزت نے چہرے کا ذکر فرمایا کہ جب چہرہ کسی کی طرف ہو جاتا ہے تو بدن کی بھی اس کی طرف ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کا جو چہرہ ہے اور سر ہے یہ پوری باڈی میں اشرف ہے، معتبر ہے، سردار ہے۔ اگر کسی کی طرف سر گھوم گیا تو سمجھو وہ پورا گھوم گیا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یوں کہا وَمَن يُسْلِمْ، اور جو شخص فرما بردار ہو جائے، مسلمان ہو جائے، تابع داری اختیار کر لے، یا جس نے اپنا رخ کر لیا اللہ کی طرف، اور جو شخص اپنے چہرے کو فرما بردار بنا لے اللہ کا، اور جو شخص تابع دار کرے اپنا چہرہ اللہ کی طرف، وہ ہوا محسن، اور وہ نیکی پر ہو۔ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے دل میں اخلاص ہے۔ ایسا نہیں کہ ظاہری اعتبار سے مسلمان بن گیا ہو اور دل کے اعتبار سے ابھی کفری ہے، بلکہ دل بھی اس کا اللہ کی طرف ہو گیا۔ جب اس نے چہرہ اللہ کی طرف کر لیا تو دل بھی اس کا اللہ کی طرف ہو، اس کے اندر اخلاص ہو، للہیت ہو۔ اگر یہ چیزیں پائی جائے گی تو پھر قرآن کا اعلان یہ ہے فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے ایسی مضبوط رسی پکڑ لی ہے، ایسی مضبوط رسی اس نے تھام لی ہے جو چھوٹے گی نہیں، جو اسے گرنے کا ڈر نہیں ہے، اسے کہیں چوٹ لگنے کا ڈر نہیں ہے۔ کیونکہ جب آدمی کسی رسی کو پکڑ لیتا ہے، کسی سہارے کو پکڑ لیتا ہے، کسی چیز کو، مضبوط چیز کو پکڑ لیتا ہے، تو پھر اسی کا دل کے اندر سے یہ خوف چلا جاتا ہے کہ اب میں گر جاؤں گا یا مجھے چوٹ لگے۔ تو جس آدمی نے دل اور بدن کے اعتبار سے، یعنی ایمان اور اسلام دونوں چیزوں کو پکڑ لیا، تو سمجھو اس نے ایسی رسی کو پکڑ لیا جو اللہ تک پہنچنے میں اب آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اب وہ نہ گرے گا، نہ اسے چوٹ لگے گی، نہ اسے سزا ملے گی، بلکہ وہ اللہ تک پہنچ کر رہے گا۔ اور ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ تک پہنچنا۔ تو اس لیے اللہ تک اگر پہنچنا ہے تو اپنے چہرے کو بھی اللہ کی طرف کر لو، یعنی بدن بھی اللہ کی فرما برداری میں ہو اور روح بھی اللہ کی فرما برداری میں ہو، اللہ کو ایک ماننا ہی ہو اور اخلاص اس کے دل کے اندر ہو، تو پھر اس کا بیڑا پار ہو گیا، سمجھو۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے
وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور جس شخص نے تابع کر لیا، فرما بردار بنا لیا، وجہہ اپنے چہرے کو، إِلَى اللَّهِ اللہ کا، وَهُوَ مُحْسِن اور وہ نیکی پر ہو، اور وہ یعنی اس کے وہ نیکی جو کر رہا ہو، کیونکہ نیکی صرف بدن کو اللہ کے سامنے جھکانے کا نام نہیں ہے، دل بھی اللہ کے سامنے جھک رہا ہو اس کا نام نیکی ہے۔ اس لیے اگر کوئی کام آپ ریاکاری میں کرو گے، نام نمود شہرت کے لیے کرو گے، اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آپ تو سوچ رہے ہو نیکی ملے گی، لیکن کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ آپ کا دل تو کسی غیر کو دکھلانے کے لیے۔ اس لیے علماء بیان کرتے ہیں کہ جب تو اللہ کے سامنے جائے تو پھر ایسا ہو کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہو، اگر اتنا نہ ہو تو پھر یہ سمجھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ وہ ہوگا محسن، پھر اس کے اوپر نیکی ملے گی۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ کی طرف تمام کاموں کا انجام ہے۔ سب کاموں کا آخر کس کے پاس ہے؟ میرے اور تیرے پاس نہیں ہے۔ دنیا میں تو یہاں ملے جلے رہ رہے، لیکن یہ نہ میرے انجام کا پتہ آپ کو، نہ آپ کو پتہ اپنے انجام کا، نہ مجھے اپنے انجام کا پتہ۔ کس کو پتہ ہے انجام؟ اللہ کو پتہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ آپ کو کتنا بھی بہکا رہے ہوں، کتنا بھی پریشان کر رہے ہوں، یا آپ کو کتنا بھی غلط بتا رہے ہوں، آنا تو میرے پاس ہی ہے، انجام تو میں ہی دوں گا، نمبر تو میں ہی دوں گا نا۔ یہ دنیا والے کیا نمبر دے سکتے ہیں؟ دنیا والے کا کام کیا ہے؟ جو اس کی چاپلوسی کر رہا ہے تو اسے کہہ رہے ہیں اچھا ہے اچھا ہے، اور جو اس کے خلاف چل رہا ہے، اللہ کا فرمانبردار بن گیا ہے تو اسے غلط بتاتے رہتے ہیں۔ تو ان کے نمبر دینے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ رب العزت کے پاس ہے سب کا انجام۔ اس لیے آگے فرمایا اگلی آیت میں، اللہ رب العزت نے، حق جل مجدہ نے اپنے پیغمبر جناب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، بلکہ آپ کے بعد جتنے بھی داعی آئیں گے دنیا میں، دین کی دعوت دینے والے آئیں گے، ان سب کے لیے تسلی ہے۔ اس سبق میں اگلی آیت میں فرمایا ومن کفر فلا يحزنک کفرہ، یوں فرمایا اللہ رب العزت فرمانے جس آدمی نے انکار کر دیا، یعنی آپ نے اس کے سامنے دعوت پیش کی، قرآن پیش کیا، آپ نے اس کے سامنے حدیث پیش کی، اس کو سمجھایا، اور اس نے انکار کر دیا، تو اللہ رب العزت یہ تسلی دیتے ہیں اپنے پیغمبر کو، آپ نے اپنا حق پورا ادا کر دیا۔ آپ نے کسی کو دعوت دی، چلو بھائی نماز پڑھ لو، وہ اپنے کام میں لگا رہا، سو رہا تو سو رہا ہے۔ میرے بھائی آپ نے اپنا حق پورا کر دیا، اب اللہ رب العزت آپ کو نہیں پکڑیں گے، اب پکڑیں گے اسے پکڑیں گے جس نے اللہ کی دعوت کو ٹھکرایا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد جتنے بھی آپ کے بعد داعی آئے ہیں یا آئیں گے، ان سب کے لیے تسلی ہے کہ ومن کفر، جس نے انکار کر دیا، فلا يحزنک، پھر آپ غمگین نہ ہو، کفرہ، اس کے انکار سے۔ کر رہا تو کرنے دو، آپ نے اپنا حق پورا کر دیا۔ یوں فرمایا الینا مرجعہم، ہمارے پاس اس کافر کو بھی آنا ہے اور اس مسلم کو بھی آنا ہے، جس نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر لیا یہ بھی، اور جس نے انکار کر دیا یہ بھی، یہ سب کے سب کہاں جائیں گے؟ اللہ کے پاس جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں الینا مرجعہم، ان سب کو لوٹ کر آنا ہے ہمارے پاس، فننبئہم، پھر میں انہیں جتلاؤں گا، انہیں بتلاؤں گا، ان کے سامنے کر دوں گا بما عملوا، جو انہوں نے اعمال کیے ہیں۔ میرے بھائی جب آپ دنیا سے، ایک جگہ قرآن میں فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربی، اور جس شخص نے امید کی اپنے رب سے ملنے کی، علماء بیان کرتے ہیں کہ آپ کے اعمال اللہ رب العزت کے پاس جسم کی شکل میں ہیں۔ نماز کی بھی ایک شکل ہے، روزے کی بھی ایک شکل ہے، ایک صورت ہے، اور زکوٰۃ کی بھی ایک شکل و صورت ہے،
اور قرآن کی بھی ایک شکل و صورت ہے، ہر چیز کی شکل اور صورت ہے، لیکن یہاں آپ کو نظر نہیں آئے گی، یہ مرنے کے بعد سب نظر آئے گی۔ جب آپ کے سامنے نماز ہوگی تو اللہ سے جب ملاقات کرو گے، اگر آپ نے نماز پڑھی ہوئی ہوگی تو نماز آپ کے ساتھ ہوگی، آپ کے اندر بدن میں نہیں ہوگی، وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوگی۔ روزہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہوگا، حج آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہوگا، قرآن آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہوگا۔ اگر آپ نے قرآن کی محبت اور قرآن کی تلاوت اور قرآن کو سنا ہوگا تو قرآن آپ کے ساتھ ہوگا، زکوٰۃ صدقات یہ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اس لیے فرمایا الینا مرجعہم، ہمارے پاس ان سب کو لوٹ کر آنا ہے، فننبئہم بما عملوا، پھر ہم انہیں بتلائیں گے، انہیں جتلائیں گے، بما عملوا، جو انہوں نے کام کیے ہیں۔ اب کام غلط کرو یا اچھے کرو، اللہ رب العزت سب آپ کے سامنے کر دیں، یہ آپ کی برائیاں ہیں، آپ کی اچھائیاں ہیں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، آگے اللہ رب العزت بتانا یہ چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے تھے جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا کہ کچھ لوگوں کا جو کفر تھا وہ اعلانیہ تھا، اور کچھ لوگوں کا کفر دل کے اندر تھا، اعلانیہ نہیں تھا، پوشیدہ رکھ رکھا تھا دل کے اندر۔ وہ سوچتے تھے کہ ہمارے کفر کا کسی کو خبر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تبارک و تعالی دلوں کی بات بھی جانتے ہیں۔ رکھ لو پوشیدہ۔ اب تمہارے دلوں میں کیا بات ہے، تم مذہب اسلام کے پیروکار ہے یا کفر کے پیروکار ہے، یہ اللہ رب العزت کو اس کی سب خبر ہے۔ یہ بھی دل کی بات بھی اللہ رب العزت ظاہری طور پر باہر نکال کر رکھ دیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہاں جو قرآن کریم جو ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، وہ اس بات کو لے کر جھنجھوڑ رہا ہے کہ ہم دل میں بھی اچھی بات سوچے، دماغ میں بھی اچھی بات سوچے، کیونکہ اللہ کو دلوں کی بات بھی معلوم ہے، دماغ کی بات بھی معلوم ہے، اور ظاہری اعتبار سے بھی اچھے کام کرو۔ ہر اعتبار سے اچھے کام کرو گے تب جا کر کے ہمارے لیے اللہ رب العزت نے جنت رکھی ہے، جنت تک تبھی پہنچ سکتے ہیں۔ تیسری آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جو سورہ لقمان کی آیت نمبر 24 ہے، ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب یہ لوگ اتنے خطرناک گناہ کر رہے ہیں، لوگ بھئی کفر ہے، شرک ہے، ظلم ہے، چوری ہے، زنا ہے، شراب ہے، اتنے خطرناک لوگ گناہ کر رہے ہیں، ان پر اللہ عذاب کیوں نہیں دیتے؟ جب اللہ یوں کہہ رہے کہ میں عذاب دوں گا انہیں، ان کے دلوں کی بات جانتا ہوں۔ اس کا جواب نمتعہم قلیلا، ان کو ہم فائدہ اور تھوڑا سا سامان دے رہے ہیں، یعنی دنیا میں تھوڑی سی عیش و عشرت ہم دے رہے ہیں، تھوڑا سا سامان ہم نے دنیا میں دے دیا، کیونکہ دنیا کی زندگی تھوڑی زندگی ہے، آخرت کی زندگی لامحدود زندگی ہے۔ تو دنیا میں جس آدمی کے پاس، جو آدمی اللہ کا نافرمان بن کر خوش و خرم پھر رہا ہو، تو یہ تھوڑے دن کی مہلت ہے بس۔ نمتعہم قلیلا، ہم ان کو فائدہ اٹھانے کے لیے دے دیں گے تھوڑے دن عیش و عشرت ہے۔ ثم نضطرہم، پھر ہمیں انہیں مجبور کر کے، انہیں گھسیٹ کر کے، انہیں مجبور کر کے ہم الی عذاب، انہیں مجبور کر دیں گے الی عذاب غلیظ، گاڑے عذاب کی طرف۔ یعنی جو آدمی کفر میں ہے، شرک میں ہے، یہ تھوڑے دن کے لیے اللہ رب العزت نے انہیں فائدہ اٹھانے کے لیے دنیا کا سامان دے دیا ہے، آخرت میں ان سب کو پکڑ کر اور انہیں مجبور کر کے اللہ رب العزت انہیں جہنم میں پھینک دیں۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ نمتعہم قلیلا، پھر ہم ان کا کام چلائیں گے تھوڑے دن، پھر ہم ان کا کام چلائیں گے تھوڑے دن، زیادہ دن نہیں چلے گا کام، تھوڑے دن ہی چلے گا۔ ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر پکڑ بلائیں گے ان کو گاڑے عذاب میں۔
پھر ہم انہیں مجبور کر دیں گے گاڑے عذاب کی طرف، پھر ہم پکڑ کر بلا لیں گے انہیں گاڑے عذاب کی طرف۔ تو اس لیے اپنی زندگی کو تھوڑے دن کا عیش اور بے فکری کی مہلت ختم ہونے پر سخت سزا کے نیچے پھر کھینچے چلے آئیں گے، مجال ہے کہ پھر اللہ کے سے چھوٹ جائے، پھر کسی میں طاقت نہیں ہے کہ اللہ سے چھوٹ جائے۔ اس لیے ہم اپنی زندگی کو صحیح کریں، اپنا رخ بھی، اپنا دل بھی، اور فرما برداری اختیار کرے۔ اللہ نے جو دین دیا ہے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، انجام اللہ کے پاس۔ چھوڑ دو گے تو پھر اللہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تو تم آؤ گے، ہم تمہیں بتلائیں گے اور پھر تمہیں مجبور کر دیں گے گاڑے عذاب کی طرف، یعنی گاڑے عذاب سے مراد جہنم کی عذاب کی طرف تمہیں ہم بلا لیں گے پکڑ کر کے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک،